بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر مسئلہ فدق کے حوالے سے بحث جاری ہے، تو اس سلسلے میں دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس پر مختصر اور جامع کلام کر دیا جائے تاکہ اس مسئلہ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ مسئلہ فدق میں ہمارے فریق مخالف تشیع لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدۃ النساء حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو فدق کی میراث نہیں دی۔ تو اس سلسلے میں ہم شروع میں پہلے تشیع کو جواب دیں گے، اس کے بعد پھر قضیہ فدق میں جو آراء ہیں ان پر بحث کی جائے گی۔ تو اس میں ہمارا موقع بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے او کما قال۔ یہ حدیث مختلف طرق سے موجود ہے، اس کے صحابہ میں 13 راوی مذکور ہیں اور اس پر ایک تحقیق بھی موجود ہے۔ تو اب اس سلسلہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو اہل سنت کے ہاں ہیں، تشیع کو ان کی کتب سے حوالہ دیا جائے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم ولکن ورثوا العلم، یا ایک جگہ پہ الفاظ ہیں انما اورثوا احادیث، کہ انبیاء جو ہیں درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق اس کے سوا نہیں کہ وہ وارث بناتے ہیں اپنی احادیث کا۔ تو اس کے اندر واضح ہوا کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ یہ ان کی مختلف کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء کی میراث وہ علم ہے، وہ مال نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اصول کافی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جائیداد کے اندر جو غیر منقولی چیز ہوتی ہے، زمین ہے، تو اس کے اندر وارث نہیں بنتی۔ باقاعدہ اسی عنوان سے ان کے ہاں باب قائم کیے ہوئے ان کی کتب میں ان النساء لا یرثن من العقار، اصول کافی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو ان کے اس اصول کے مطابق بھی حضرت سیدہ جو ہیں وہ عقار کی اس باغ فدق جو ایک زمین کا حصہ تھا اس کی وارث نہیں ٹھہرتی۔ جب اس چیز میں جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کی میراث جو ہے درہم و دینار یا مال ثابت کرنے میں قاصر ہو گئے، یا سیدۃ النساء آپ کی میراث یہاں ثابت نہ کر پائے، تو پھر یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ میراث کا مسئلہ ہی نہ تھا، بلکہ سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظہری حیات طیبہ کے اندر ہی وہ باغ فدق جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا، تحفہ دے دیا تھا۔ تو اس پر یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 یہ اس کا حصہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا اور فدق ان کو دے دیا۔ لما نزلت هذه الآية دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ
فَأَعْطَاهَا فَدَقْ۔ تو یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور اس کا حوالہ اہل سنت کی کتب سے در منصور کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے اور دیگر کتب سے اس کا حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہوگا کہ یہ آیت مکی صورت میں ہے، یہ آیت مکی ہے اور فدق مدینہ شریف کے اندر 7 ہجری کو وہ جب خیبر فتح ہوا تو پھر آپ کے پاس آیا تھا، تو لہٰذا اس آیت کے تحت یہ دعویٰ کرنا ہی بالکل غلط ہے، یہ بالکل دعویٰ درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس پہ جو روایت پیش کی گئی در منصور میں بھی لکھی ہے، دیگر کتب میں لکھی ہے، وہ روایت جو ہے اس کی سندیں ساری ضعیف ہیں، کسی سند کے اندر بھی کوئی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر عطیہ بن سعد اوفی یہ ضعیف راوی ہے، اسے ضعیف لکھا گیا، متروک راوی ہے، کوفی شیعہ تھا۔ اسی طرح دوسرا ایک راوی ابراہیم بن محمد یہ بھی شیعہ تھا، ضعیف راوی ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر علی بن عباس اسدی کوفی شیعہ یہ بھی ضعیف راوی تھا۔ سیر اعلام النبلاء، میزان الاعتدال اور دیگر کتب جرح و تعدیل کے اندر اس چیز کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے کہ یہ راوی جو ہیں سارے ضعیف ہیں اور اس روایت کے اندر کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صحیح سند سے، صحیح حدیث سے بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف کی حدیث 3094 اس کے اندر یہ الفاظ مل جاتے ہیں کہ لم یعطیہ احدن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا۔ جب یہ صحیح سند کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کو بھی نہیں دیا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ فدق کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ سرکار نے کسی کو یہ دیا تھا، یہ دعویٰ اور یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور مزید اس پر یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کے اندر 2972 نمبر روایت کے اندر، حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فدق مانگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، آپ نے نہ دیا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی چاہے ضعیف ہے لیکن بخاری کی روایت اس کے ساتھ ملائیں، وہ صحیح روایت اس کی تائید کرتی ہے کہ صحیح روایت میں ہے سرکار نے کسی کو بھی نہ دیا۔ تو یہاں اس کے اندر جو ہے سیدہ کو نہ دینا، یہ کسی کو بھی نہ دیا، سیدہ بھی اس میں شامل ہوں گی، تو یہ روایت چاہے ضعیف ہے لیکن صحیح روایت اس کی تائید کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ بھی مقبول و معتبر ہوگی۔ اس سے واضح ہوا کہ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ چیز جب واضح ہو گئی، اب اس کے بعد قضیہ فدق کیا ہے؟ قضیہ فدق کے اندر یہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ باغ مانگا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہی حدیث لا نور جسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ حدیث پاک حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی اور فدق جو ہے حوالے نہیں کیا۔ اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مکالمہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ سیدہ نے بات کی، حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی، سیدہ نے بات کی، اس طرح آپس میں جو مکالمہ ہوتا ہے یہ مکالمہ کہیں بھی نقل نہیں کیا گیا، بلکہ 3 طرح کے اس کے اندر اقوال آتے ہیں کہ حضرت سیدہ
آپ خود گئی تھی مطالبہ کرنے کے لیے یا آپ کسی کو ساتھ لے کر گئی تھی، حضرت عباس کو ساتھ لے کر گئی تھی یا حضرت عباس کو آپ نے بھیجا تھا؟ تو یہ تین جو ہیں آراء آتی ہیں، تین طرح کے اس کے اندر اقوال روایات میں موجود ہیں۔ تو اس کے اندر تطبیق یہی ہو سکتی ہے کہ سیدہ خود گئی نہیں ہے اور سیدہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی، حضرت عباس کو بھیجا تھا، تو باقی روایات اسی پر محمول ہوں گی کہ جہاں ان کے جانے کا ذکر ہے مطلب ان کے پیغام کے جانے کا ذکر ہے، اور جہاں حضرت عباس کا ذکر ہے تو مطلب وہ حضرت عباس اکیلے تھے، سیدہ ساتھ نہیں تھی۔ بہرحال جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ مطالبہ بھی مفہوماً روات نے اپنے الفاظ میں مفہوماً بیان کیا ہے، وہ ان کے صریح الفاظ جو ان کے اپنے ہوں وہ ثابت نہیں ہے کہ مطالبہ کن الفاظ کے اندر کیا گیا تھا، مفہوماً بتایا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب جو ہے وہ ثابت ہے، وہ آپ نے جواب کے اندر حدیث پڑھی تو وہ حدیث جو ہے بالکل منقول ہے، وہ نقل کی گئی ہے، لیکن مطالبے کے الفاظ ہر ایک راوی نے مفہوماً بیان کیے ہیں۔ ایک تو الفاظ جو ہیں صریحاً ثابت نہیں تھے، دوسرا جو ہے سیدہ کی مراد بھی یہاں منقول نہیں ہے کہ سیدہ کی مراد صحیح کیا تھی۔ آپ نے خود فرمایا ہو کہیں کہ میں نے اجتہاد کیا تھا، میں نے استدلال کیا تھا، تو یہ اس طرح کی جتنی آرائیں ہیں یہ بعد میں علماء نے خود اس پر تعبیر کیے ہیں۔ اب اس کے اندر خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ جو بعد میں تعبیر کیے گئے ہیں وہ الفاظ کہاں تک درست ہیں نہیں ہیں ان کی بات آگے کرتے ہیں۔ اس میں جو علماء نے کلام کیا سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کلام کیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ قضیہ کہ مطالبہ کرنا اور آگے سے جواب دیا جانا، انکار کر دیا جانا، یہ قصہ جھوٹا ہے۔ اس قصے کی یہ روایات تو موجود ہیں اور جن کا ظاہر بھی سلامت ہے، بخاری شریف میں روایات موجود ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ان پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جب پہلے ہم بات کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا گیا، آپ نے نہیں دیا، تو یہ ہم توقع ہی نہیں کر سکتے کہ جب سرکار نے منع کر دیا تو سیدہ نے دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا ہو۔ جب سیدہ کو سرکار کی بارگاہ سے منع کر دیا گیا تو ہرگز وہ کسی اور سے بعد میں مطالبہ نہیں کریں گی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بات تو آگے آئے گی کہ سیدہ کو یہ حدیث جو ہے میراث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، آپ جو چھوڑے صدقہ ہے، یہ حدیث معلوم تھی یا نہیں تھی، یہ اس پر گفتگو بھی بعد میں ہوگی، لیکن یہ حدیث جو ہے آپ کو معلوم نہ ہونا، یہ بھی اس پر بھی ہمیں کلام ہے کہ آپ کو معلوم کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میری میراث نہیں ہوگی، میں جو چھوڑوں گا صدقہ ہوگا، آپ نے گھر میں ہی نہیں بتایا تو پھر باہر میں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اصل تو گھر والوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے اولاد وارث بنتی ہے، تو اولاد جو ہے اس کو نہیں بتایا تو پھر کس کو بتایا؟ باقیوں کو بتا دیا اور گھر نہ بتایا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ آپ نے بتا دیا ہوگا تو پھر بھی میراث کے مطالبے کے لیے جانا یہ درست نہیں بنتا۔ اور اسی نظریے کے حامل تھے علامہ سید احمد اسد، آپ جو ہے اسی نظریے کے حامل تھے کہ یہ قصہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے، تو اب چاہے ظاہر اس کا سلامت ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی علت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے درست نہیں ٹھہرے گی۔ بہرحال جن لوگوں نے اس واقعہ کو، اس قصہ کو کہ مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر جو ہے آگے سے انکار کیا گیا، اس کو درست مانا بھی، تو ان کے آگے پھر 4 موقف ہیں۔ انہوں نے اپنی آراء اس قصہ کو
چار جو ہے تعبیرات کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب چاروں تعبیرات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ خود غور کر لیں کہ اس سے کون سی تعبیر اچھی ہے جس کے اندر ہم کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی بھی کلمات اپنی طرف سے نہ کہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ اپنی طرف سے کہی جا رہی ہیں، منقول تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ اور اس طرح کے کلمات کہنا کہ جس سے کسی بھی ذات پر، کسی بھی ہستی پر حرف نہ آئے۔ تو اب وہ چار کیا ہیں تعبیرات؟ وہ چار تعبیرات میں نمبر 1 پہلا یہ ہے کہ یہ جو یوصیکم اللہ، یہ میراث کے جہاں احکام جاری ہو رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، یہ کم ضمیر جو ہے، کم ضمیر کے اندر امت کو خطاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے؟ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے، اس میں دونوں طرح کی آراء ہیں۔ یہ تصفیہ صفحہ 41-42 پر اس کو پڑھ لیا جائے تو وہاں بھی ان آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر کم ضمیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل ہوں تو پھر جو ہے سیدہ نے اجتہاد نہیں کیا، سیدہ نے صرف جو ہے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے، اور آپ کو مخصص حدیث جو تھی، جو اس عموم کو خاص کرنے والی تھی، وہ آپ کو نہیں پہنچی تھی۔ تو آپ نے جب جا کر مطالبہ کر دیا یا آپ نے کسی کو بھیج کر مطالبہ کر لیا تو آگے سے مخصص حدیث بیان کر دی گئی۔ اب اس کے اندر آپ کو ہرگز جو ہے خطا کی نسبت آپ کی طرف نہیں کر سکتے کہ آپ نے عموم پر استدلال کر کے مطالبہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ مثال وہی دی جاتی ہے کہ تحویل قبلہ کے اندر قبلہ جو ہے ظہر یا عصر کی نماز میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن دوسری جگہ پہ قباء کے اندر وہ فجر تک نمازیں وہ پہلے والے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، پھر انہیں جا کر بتایا گیا، معلوم ہوا۔ تو اب اس کے اندر انہوں نے جو یہ ظہر عصر سے فجر تک، مغرب عشاء، یہ نمازیں جو انہوں نے پڑھی ہیں، فجر بھی پڑھی ہے، تو یہ نمازیں ان میں انہیں کسی نے بھی خطا پر نہیں کہا، جس سے واضح ہوا کہ جب تک اگلی شرعی دلیل جو پچھلے کو منسوخ کرنے والی ہے، چاہے منسوخ جزوی کرے تو اس کو مخصص کہیں گے یا کلی طور پر کریں تو اس کا نہیں پتا، تو اس وقت بندہ پہلی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ خطا کار نہیں کہلاتا۔ خطا وہاں کیونکہ اس نے اجتہاد نہیں کیا بلکہ اس نے استدلال کیا ہے، خطا اجتہادی کا یہاں قول بھی نہیں بنے گا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر کم ضمیر جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب آپ نہ مانیں اور مخاطب صرف امت ہو، تو اب سیدہ نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے اس کے ذریعے جو ہے آگے مطالبہ کیا، اور اس وقت بھی یہی ہے کہ مخصص حدیث نہ پہنچی تھی، علم نہ ہوا تھا، یہ دوسری رائے جو ہے دی گئی، دوسری تعبیر کی گئی، اور اس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ مخصص حدیث جو ہے وہ بتا دی۔ اب یہاں جو ہے پہلی تعبیر کے اندر کیا نتیجہ تھا؟ پہلی تعبیر میں یہ تھا کہ دونوں طرف استدلال تھا، دوسری تعبیر کے اندر یہ ہے کہ سیدہ کی طرف اجتہاد ہے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے آپ استدلال کر رہے ہیں، مخصص حدیث بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ کہا گیا کہ سیدہ جو ہے وہ حدیث لا نورس کو جانتی تھی۔ آپ جو ہے اس کے اندر اجتہاد سے ما ترکنا جو الفاظ تھے، سرکار نے فرمایا جو بھی ہم چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہ ما جو ہے اس کو مخصوص عنہ البعض آپ نے اپنے اجتہاد سے بنایا تھا کہ آپ کا اجتہاد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہو جو سرکار نے چھوڑی اور اس سے آپ کے اہل بیت کے ضروریات پوری نہیں ہوتی وہ تو صدقہ ہوگا، لیکن جو
ایسا ترکہ ہے اس سے اہل بیت کے جو ہے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کی میراث ہوگی۔ تو یہ جو ماں کو مخصوص عن البعض سمجھنا ہے، یہ آپ نے اجتہاد کیا۔ اور آگے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس ماں کو اپنے عموم پر رکھا، آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے عموم کا قول کیا، تو اب دونوں طرف اجتہاد ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو مختلف لوگوں نے بیان کیا کہ دونوں طرف اجتہاد تھا۔ حضور غزالی زماں آپ کی طرف منسوب مشکلات حدیث کتاب جو لکھی گئی، اس کے اندر بھی آپ سے متعلق یہی بات ہے کہ آپ دونوں طرف اجتہاد کا قول کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے ذہن میں رکھیں کہ جب اجتہاد کا قول کر رہے ہیں اور ہمارا بالکل واضح جو ہے یہی نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ وہ حق پر تھا، ثواب تھا۔ جب ثواب تھا تو اب دوسری طرف جو ہے ایک طرف ثواب ہو، دوسری طرف خطا اجتہادی ہی ہوتی ہے جب اجتہاد ہو تو، لیکن اس کو ہم ان کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حضور غزالی زماں آپ نے یہ چیز بیان کی 207 صفحہ پہ، 208 صفحہ پہ، دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے دونوں طرف اجتہاد کا ذکر کیا ہے اور جو اجتہاد بہتر ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ بھی بڑے اچھے الفاظ کے اندر، لیکن خطا کی نسبت نہیں کی۔ خود بخود سمجھ لیں، کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو مینشن کر کے کہنا ہے تو یہ جو ہے ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ طریقے اہل سنت جو ہے اس کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ اس پر بحث ہم بعد میں کریں گے علیحدہ ویڈیو میں۔ بہرحال اب جو ہے اس کے بعد ایک اور جو ہے چوتھے نمبر پر ایک تعبیر ہے۔ چوتھے نمبر پر تعبیر یہ ہے کہ سیدہ جو ہے وہ حدیث لانورس کو بھی جانتی تھی، اور وہ جو ہے جب آئی یا انہوں نے پیغام بھیجا تو ان کا مقصود اس وقت میراث لینا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصود یہ چیز واضح کرنا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس کے اندر ہماری میراث نہیں ہے۔ کوئی بعد میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے یہ میراث آپ نے نہیں دی اور آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں محروم کر دیا اس سے، تو ایسا نہ ہو۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے آپ تشریف لے گئی تھی۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبرائیل امین آپ جو ہے تشریف لائیں انسانی شکل میں، اور جو ہے صحابہ کے سامنے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے سوالات کر کے ساتھ تصدیق بھی کرتے رہے۔ قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب جو ہے بڑا بہترین دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ عالم نہیں سائل سے، مل مسئول عنہ بعالم من السائل، آپ نے یہ الفاظ بھی بول دیے۔ تو اب سارے کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حضرت جبرائیل امی وہ سوال کر رہے تھے کس کے لیے؟ خود علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد آپ سے پوچھنا صرف اور صرف جو ہے اس چیز کی وضاحت تھا کہ دوسرے سمجھ جائیں کہ یہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے دین کے بارے میں، دین کے امور سمجھنے کے لیے اس طرح سوال کرنے چاہیے۔ تو جہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی سمجھ جائیں، اور جہاں کرنے چاہیے وہ کس طرح کرنے چاہیے وہ بھی سمجھ جائیں۔ تو ان کا مقصود سوالات سے خود علم حاصل کرنا نہیں تھا، دوسرے کو اس پر آگاہ کرنا، دوسرے کے لیے وضاحت مطلوب تھی۔ تو یہاں بھی سیدہ نے یہ جو جا کر سوال کیا، یا جو ہے جس طرح بھی پیغام بھیج کر مطالبہ کیا گیا، وہ اس چیز کی وضاحت کے لیے تھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہے۔ جب فریق مخالف کو تشیع کا ہم نے جواب دینا ہے تو اس کا جواب میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا، وہ کن الفاظ کے اندر دینا ہے، وہ ان الفاظ کے اندر یہاں آگے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر جو ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ پھر سیدہ نے اس قضیہ کے اندر مطالبہ کیوں کیا، یہ کیا، تو اس کے اندر ایک جواب تو یہ ہے جو علامہ سعید احمد اسد دے رہے ہیں
کہ یہاں جو ہے وہ یہ قصہ ہی جھوٹا ہے، اور اگر یہ قصہ مانا بھی جائے تو پھر اس کا جواب آخر والا ہے کہ یہاں مطالبہ سے وضاحت مطلوب تھی، نہ کہ اس سے حصہ لینا مقصود تھا۔